الأتقياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور قرآن عظیم الشان جیسی کتاب اور اپنے کلام سے بہراور کیا. جن قوموں کے پاس ایمان نہیں تھا ان قوموں کا حشر عبرتناک ہوا ہے اور وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ان کی زندگی اجیرت ہوگی. جن قوموں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وقت کے پیغمبر نبی اور رسول کا ساتھ نصیب فرمایا اور اپنی کتابوں پر ایمان اور عمل نصیب فرمایا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت بھی انہی کے حصے میں ہے. دنیا ہو یا آخرت، دنیا کا جہان بھی اور آخرت کا جہان بھی ایمان کے ساتھ خوبصورت ہے.
دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھی ایمان کے ساتھ ہے، آخرت کے انعامات بھی ایمان کے ساتھ ہیں۔ اور ایمان والوں سے اللہ رب العزت کا بہت پیار ہے۔ دنیا میں لوگ سورج کو پوج رہے تھے، چاند کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، ستاروں کو اپنا خدا مان رہے تھے، درختوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، پتھروں سے مرادیں پوری کروا رہے تھے۔ اس عالم میں کہ دنیا جانوروں سے محبت کر رہی تھی، درندوں سے پیار ہو رہا تھا، محلات و مکانات پر نظریں جما رکھی تھی، کوئی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے اپنے معبود کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ اسی کو سمجھ رہا تھا اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کا ایک تعلق قائم ہو چکا تھا۔ دنیا ایک دوسرے کے پیار و محبت کو اور اپنے معبودین باطلہ کے ساتھ تعلق کو پروان چڑھا رہے تھے۔ اس عالم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بطور فخر کے بیان کیا اور پیش کیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تم مورتیوں سے پیار کرتے ہو، تم بتوں سے محبت کرتے ہو، تم سورج سے پیار کرتے ہو، تمہارا محبت کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے، آئیے تمہیں ہم محبت کا معیار دکھلاتے ہیں، تمہیں ایمان والوں کا پیار دکھلاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دنیا میں محبتوں کا دم بھرنے والوں، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جھوٹی دنیا کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کے ایمان اور اللہ سے محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا ایمان والوں سے کتنا پیار ہوگا۔ دو فریق آپس میں مد مقابل ہو جاتے ہیں، کسی کا معین و مددگار علاقے کا سردار بن جاتا ہے، اس کے وکالت کے لیے اتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، صفائی پیش کرنے کے لیے جمع غفیر آ جاتا ہے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال آپ کے سامنے ہے، سیدنا حضرت خباب کا حال آپ کے سامنے ہے، سیدنا عمار بن یاسر کا حال آپ کے سامنے ہے، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کا حال آپ کے سامنے ہے، اور سیدنا حضرت عمار کی اماں کا حال مکہ کے چوک میں دنیا دیکھ رہی ہے، لگتا یوں ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عالم میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ان ایمان والوں کا اگر کوئی مددگار نہیں تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا مددگار ہے، ان ایمان والوں کا۔ اگر ان کا کوئی وکیل نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا وکیل ہے۔ اگر ان کا کوئی ساتھی اور مددگار اور ساتھی نہیں، ان کے ساتھ کوئی دکھ درد میں ان کے دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں،
العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ایسا مددگار ہے جو ان کو دنیا کے گھٹا ٹوٹ اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا دیتا ہے۔ کوئی بندہ اگر رات کو بھٹک رہا ہو اور اسے اپنا گھر نہ مل رہا ہو، گلی کوچے میں کوئی لائٹ کا انتظام نہ ہو، اسے اپنے گھر کا دروازہ نہ مل رہا ہو، آسمان پر بادل چھا جانے کی وجہ سے نہ چاند اپنی روشنی پھیلا سکا ہے، نہ ستاروں کی جگمگاہٹ سے کائنات والوں کو کوئی راہ مل سکا، رات کی تاریکی کے اس سناٹے میں جب اس اللہ کے بندے کو اپنا گھر نہ ملا تو ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دروازے کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیتا ہے، اگرچہ اندھیرے کی وجہ سے اس کے پاؤں پتھروں سے الجھتے رہے، اسے ٹھوکریں لگتی رہی، مگر اسے اپنے گھر کی دہلیز مل گئی۔ زندگی بھر بندہ اس کا مأمون ہو، اس کا ممنون رہتا ہے اور اس کا مشکور رہتا ہے، اللہ وہ ایمان والوں کا ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، رسومات کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے، برادری رواج کے اندھیروں سے اور دنیا بھر کے اندھیروں سے اللہ رب العزت انہیں نکالتا ہے اور ایمان کے نور کی روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان کی نور کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اگر میرے سامنے جنت کو لا کھڑا کیا جائے اور جہنم بھی سامنے کر دی جائے، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، تو گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ صحابہ کرام حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آ رہے اور سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، دونوں کی کیفیات ایک طرح کی محسوس ہو رہی تھی۔ حاضر خدمت ہوئے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی جی جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، جب براہ راست سورج کی کرنیں ستاروں پر پڑے تو ستاروں کی جگمگاہٹ کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ نور نبوت، آفتاب نبوت کی کرنیں جب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تھی تو معیار یہ تھا، فرماتے اللہ کے نبی جی ہمارا حال آپ کی مجلس میں تو یہ ہوتا ہے جیسے جنت ہمارے سامنے ہے اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے اور حضرت کی خدمت میں ایک جمع وفید تھا جو موجود تھا، نصائح ارشادات فرامین سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، حضور کی مجلس میں 10 سال دن رات گزارے، کبھی مسواک پیش کیا، کبھی پانی کا لوٹا بھرا،
کبھی مصلی بچھایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بنایا، کبھی سواری کو تیار کیا، کبھی سینے پہ قدم رکھوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور اس خدمت کے 10 سال گزر گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے۔ وہ صحابی بھی اس مجلس میں آ کے حاضر ہو گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے اپنی گفتگو کے تسلسل میں ایک بات ایسی ارشاد فرمائی جس کا تعلق اس گفتگو سے نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو حیا نہیں آتی، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اپنی گفتگو کا تسلسل رکھا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، احباب حاضرین مجلس چلے گئے، یہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریب ہو کر پوچھنے لگے، حیرت سے پوچھنے لگے عثمان کیا اب بھی وحی اترتی ہے؟ کیا اب بھی وحی اترتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب کسی پر وحی نہیں اتاری جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھنے والے اس صحابی خادم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا عثمان میری ایک حالت آپ پر منکشف ہوئی ہے اور آپ نے اس پر جملہ کہا ہے، جبکہ مجھے میرے اللہ کے علاوہ کوئی اس وقت دیکھنے والا اور نہیں تھا اور مجھ سے پہلے بھی آپ کی مجلس میں میرے ساتھ چلنے والا آپ کے پاس نہیں آیا اور مجھ سے پہلے آپ کو کوئی ملا نہیں، آپ کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی کہ کسی نے مجھے چھپکے سے دیکھا ہو اور آپ کو آ کر بتلا دیا ہو۔ عثمان میں راستے میں چل رہا تھا، ایک غیر محرم عورت پر میری نظر پڑ گئی اور آپ نے یہاں آ کے کہہ دیا، میرے آنے پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے محبوب عثمان آپ یہ بتا دیجئے کیا آپ پر وحی آتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، وحی نہیں آتی، بلکہ یہ نور ایمان ہے، نور ایمان ہے جس کی روشنی میں وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں نظر آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹ کی، ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست، اللہ والوں کی نظر، اللہ والوں کی پہچان سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ میری آنکھیں اندھیرے میں نظر نہیں ڈال سکتی، آپ کی آنکھیں لائٹ بند ہو جانے کے بعد پہچان سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھوں کی نور، آنکھوں کی روشنی، دن کی روشنی، لائٹ کی روشنی کی محتاج بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کا ایمان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں باطن کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک خوبصورت آدمی متشکل ہوتا ہے
اور اس کی دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، ایک پاؤں کی جانب آتا ہے، سر کی جانب آتا ہے۔ ایک حدیث میں فضائل قرآن میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ تمہارا سفارشی بنے گا، قبر میں تمہارا ساتھ دے گا، وحشت کے مقام پر۔ اگر عذاب سر کی جانب سے آتا ہے، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو، یہ قبر کی وحشت میں تمہاری مددگار ثابت ہوگی۔ مگر وہ سورہ ملک ایک شکل میں آتی ہے، ایک شکل میں آتی ہے جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، عذاب آنے لگتا ہے سر کی جانب، وہ سر کی جانب حملہ روکتی ہے، پاؤں کی جانب حملہ روکتی ہے، دائیں جانب حملہ روکتی ہے، بائیں جانب حملہ روکتی ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ قرآن ایک شکل میں آ جاتا ہے، آپ کا عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا ایک شکل میں آ جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اعمال کی شکل بنتی ہے، اور یہ جو شکل بنتی ہے قبر میں تو ہر شخص کو نظر آ جاتی ہے، وہ عالم ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں بھی یہ شکلیں نظر آتی ہیں، مگر اللہ والے انہیں دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی نظروں سے یہ اوجھل دیتی ہیں۔ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کی باطن میں ایک شکل بن جاتی ہے، جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے باطن میں ان کی شکل بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے جب علماء صلحاء اولیاء کی مجلس میں جانا ہو تو وضو کر کے جائیں، صلاۃ التوبہ پڑھ کے جائیں، دل سے سچی توبہ کر کے جایا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں کا گناہ۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، ایک مرتبہ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری امام المفسرین رحمہ اللہ تعالی اپنے مرشد کے پاس امروٹ شریف چلے گئے، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ کے پاس، اور عرض کی اللہ کے اس ولی نے اپنے مرشد سے کہ مجھے دعا فرما دیجیے۔ مرشد نے یہ دعا دی، اللہ آپ کو انسان بنائے، اللہ آپ کو انسان بنائے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں امروٹ سے لاہور تک سوچتا رہا، لوگوں کے پیر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں اللہ تجھے یہ دے، اللہ تجھے یہ بنائے، اللہ یہ کرے، اللہ وہ کرے۔ میرا مرشد کیسا ہے، یہ مجھے کہتا ہے انسان بنائے، لاہوری آپ کو اللہ انسان بنائے، انسان تو میں پہلے ہوں ہی۔ 3 دن گزرنے کے بعد شیرا والا گیٹ لاہور سے روڈ پر تشریف لائے، ایک مجذوب کھڑے ہوئے تھے، مجذوب نے کہا احمد علی مبارک ہو، 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں، پہلا انسان تو نظر آیا۔ حضرت لاہوری حیران ہوئے، فرماتے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بازار بھرا ہوا ہے، کوئی تانگے پہ، کوئی رکشے پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی پیدل، کوئی گاڑی پہ، دل بھرنے کی جگہ نہیں، یہ سبھی انسان ہی تو ہے۔ کہا احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں، عرض کی یہاں انسان ہی تو بستے ہیں یہ سب۔ حضرت لاہوری فرماتے انہوں نے توجہ کی اور فرمایا کہ احمد علی کیا انسان ایسے ہوتے ہیں؟ بس ان کے ان الفاظ سے میرے اوپر ایک خواب طاری ہوا، اور میں نے دیکھا کہ اس بازار میں مجھے سور، خنزیر، گدھے، بلے، کتے نظر آ رہے تھے، انسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر جب دیکھا یہ تو بازار بلے، کتے اور سور سے بھرا ہوا ہے۔ اچانک میں حال میرا ختم ہوا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ والے مجذوب وہاں نظر نہیں آئے۔ میں انہیں ڈھونڈتا رہا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی کی بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور پھر جب 53 سالی ہو گئی تو گھر میں ایک مسجد بنا لی، وہاں با جماعت نماز پڑھتے، ہفتے کو جمعہ کے دن حاضر ہوتے اور جمعہ کی نماز پڑھاتے۔
مگر لائن لگی ہوتی مریدین اور عشاق کی، خدام کی زیارت کے لیے۔ آل رسول سید بھی تھے اور سید میں حسن بھی ہوتا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کی رگوں میں محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کے نبی کی اولاد میں سے سید ہوں، ظاہر میں اور کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، اس کے دعوے کی بنیاد پر اس کا احترام فرض ہے، جس طرح کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرض ہے۔ اس نے صحیح کہا تو بھی ٹھیک، اگر اس نے غلط کہا اور نسب کو غلط پیش کیا اور منسوب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اس نے اللہ کے نبی پر بولا۔ اس کا اور اللہ کے نبی اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جس نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں، اب اس کا احترام بحیثیت امتی ہونے کے فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ باہر نکلتے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اور چھپا لیتے، چادر کو یوں لمبا کر کے ڈالتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ہفتے بعد باہر تشریف لاتے ہیں، عشاق تڑپ رہے ہیں زیارت کے لیے، آپ نے زیارت ہی نہیں کرواتے۔ خاموش رہے، مسجد میں چلے گئے، منبر پر بیٹھے، بیان ہو رہا ہے، مگر لوگ بےتاب ہیں۔ قریب رہنے والے خدام بلا تکلف کو اشارے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے اشارے سے عرض کر دی، حضرت کیا غضب ہے، کیا ظلم ہے ان عشاق مریدین کے ساتھ کہ جن کو زیارت نصیب نہیں ہے۔ حضرت نے اپنا رومال اتارا اور اس اپنے خادم کے سر پہ رکھ دیا، اور جیسے ہی اس کے سر پہ حضرت کا رومال پڑا تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور فوراً اپنے سر سے رومال اتار دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے مجھے تو مسجد میں کتے بلے خنزیر نظر آنے لگے۔ حضرت نے فرمایا اسی لیے تو میں اپنی آنکھیں چھپا کے رکھتا ہوں۔ آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا یہ اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ چور کے قدموں میں اثرات ہوتے ہیں۔ جب وہ چوری کرتا ہے، جہاں جہاں سے وہ قدم رکھ کے جاتا ہے، کتا اسے سونگھ کر چور کو پکڑ لیتا ہے، کتا اسے سونگھ کر۔ قرآن عظیم الشان میں موجود ہے، سامری نے وہاں سے مٹی اٹھائی جہاں جبریل امین کا گھوڑا قدم رکھ رہا تھا، اور اس بچڑے میں ڈالی تو وہ بولنے لگا، اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے جہاں جبریل امین کا گھوڑا قدم رکھتا تھا وہاں گھاس اگاتا اسی وقت۔ ایک آدمی کہنے لگا تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو تو کیا فائدہ اس کا؟ نے کہا بھائی اللہ کا نام ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، انسان کی زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے، حسد بغض کینہ نکل جاتا ہے، اللہ کی محبت و معرفت جگہ کرنے لگتی ہے، رسول اللہ سے سچی محبت قائم ہوتی ہے، اتباع سنت کا نور ملتا ہے، اللہ اللہ پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کہا یہ پہ لفظ ہے، اللہ اللہ کہنے کے کیا مطلب؟ وہ بڑے آدمی تھے، اس کو ایک بڑے شیخ نے کہہ دیا، یہ بخارا میں ایک بڑے شیخ نے انہیں کہہ دیا، وہ اس زمانے کے بڑے فلاسفر تھے، اس نے کہا گدھے کہیں کے تجھے کیا معلوم؟ جب اتنے مجمع میں ایک بڑے آدمی کو گدھا کہہ دیا، وہ لال پیلا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، لفظ گدھا میں اتنی تاثیر ہے کہ تیری کیفیتیں بدل گئی، رنگ بدل گیا، تیری آنکھوں میں لال ڈورے آ گئے، میرے اللہ کے نام میں برکت نہیں، اثر نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام میں خود ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کے نام میں برکت ہے۔ اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے، اس کے نام بھی برکت والے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کو کچھ نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مجھے نظر آتا ہے اگر آپ کو نظر آتا ہوگا تو آپ بیویوں سے علیحدہ رہتے، بستر کی لذتیں تمہیں ختم ہو جاتی،
تمہیں ہنسنا بھول جاتا، تمہیں کھانوں میں کچھ محسوس نہ ہوتا، تم خشک لکڑی کی طرح ہو جاتے اور موت سے پہلے تمہیں موت آ جاتی، مگر تمہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا جو اللہ کے نبی جی دیکھتے ہیں۔ اولیاء، علماء نبیوں کے وارث اور کیفیات اور علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے علماء صلحاء کے پاس جانے سے پہلے بندہ سچی توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو رات کا منہ کالا کیا ہوا وہ جسم اللہ والے کو نظر آئے اور وہ ہم سے گھن کھانے لگے، نفرت کرنے لگے۔ توبہ کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہ توبہ کر لے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے سچے اولیاء میں شامل فرمائے اور ہماری نسلوں، ہمارے اور ہماری اولاد و نسلوں کے تا قیامت ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور اس کے یتیم بچوں کی اللہ تعالی غیر کے خزانوں سے کفالت فرمائے۔ کبھی کبھی بڑے مال و اسباب والے یوں زندگی گزارتے ہیں جیسے دنیا میں ان کا کوئی نہیں، اور کبھی کبھی دنیا میں کسی جس کا کوئی بھی نظر نہ آتا ہو انہیں اللہ ایسے پالتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی چلی گئی، والد بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، چچا بھی چلا گیا، قوم نے نکال دیا، وطن میں نہ رہنے دیا، وہ سب مٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج بھی باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج بھی باقی ہے، رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والا پوری کائنات میں کوئی ایک شخص بھی باقی رہے گا تو کائنات کا سارا سسٹم اور نظام چلتا رہے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والا انسان دریا کے کنارے پر آخری سانس لے گا تو وہ سانس آخری میرے محبوب کے امتی کی نہیں ہوگی بلکہ اس کائنات کی آخری سانس ہوگی۔ پھر اللہ ساری کائنات میں بڑے انسانوں سے اس کائنات حسن اور جمال و مال و اسباب محلات سے بڑی کائنات کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو اپنے محبوب کی وجہ سے کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہن کی کروڑ کروڑ برکت اور رحمت اور بخشش عطا فرمائے اور ان کی اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، پسماندان کو صبر جلیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔